السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، لیورپول برطانیہ میں مقیم ایک انڈین مسلمان بہن اپنی والدہ کا واقعہ سناتے ہوئے بتاتی ہے کہ میری فیملی تقسیم ہند سے قبل ہی برطانیہ منتقل ہو گئی تھی۔ ہم لوگ یہاں بہترین انداز میں سیٹل تھے، مگر پھر میرے والد صاحب نے عیاشی شروع کر دی۔ گھر کی ساری جمع پونجی ان کی عیاشیوں پر خرچ ہونے لگی اور ہم ہوتے ہوتے کنگال ہو گئے۔ میری والدہ نے میرے والد صاحب سے محبت کی شادی کی تھی۔ بہت سارے لوگوں نے میری والدہ کو مشورہ دیا کہ اپنے شوہر سے علیحدگی اختیار کر لو، کیونکہ وہ جس راہ پر چل چکا ہے اس راہ کا انجام برا ہے۔ اگر تم بھی اس کے ساتھ اسی راہ کی مسافر ہو گئی تو پھر تم بھی برے انجام سے دوچار ہو جاؤ گی۔ مگر میری والدہ نے لوگوں کے مشوروں کو چھوڑ دیا اور اپنی محبت کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا۔ یہاں تک کہ میرے والد صاحب کے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے میری والدہ نے مختلف نائٹ کلبز میں کام شروع کر دیا۔ گناہوں کی دنیا کی طرف ان کا یہ پہلا قدم تھا، اور پھر اس کے بعد وہ دنیا کی حرص میں ڈوبتی گئی۔ لوگوں کی نصیحت و وعظ بھی ان کو رائے راست کی طرف نہ موڑ سکا، یہاں تک کہ والد صاحب سے محبت نبھانے کی خاطر انہوں نے مذہب شریعت کو بھی پس سے پش ڈال دیا اور اپنا ایک نائٹ کلب کھول لیا۔ نائٹ کلب کی وجہ سے ہماری آمدن بہت زیادہ بڑھ گئی، یہاں تک کہ ہمارے کلب میں سب سے زیادہ ایشیائی لوگ آتے تھے اور وہ ایشیائی لڑکیوں کی ہی ڈیمانڈ کرتے تھے۔ کلب میں بنگلہ دیش، انڈیا اور پاکستان کی لڑکیاں کام کرتی تھی، لیکن پھر بھی ہمارے کلب میں اتنے سارے لوگ آتے تھے کہ وہ لڑکیاں کم پڑ جاتی تھی۔ دولت کی ہوس میں ڈوبی ہوئی میری ماں اور میرے والد نے مجھے بھی اس کام میں لگانا چاہا، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ میرے انکار نے میرے والدین کی انا کو ٹھیس پہنچائی اور وہ میرے ہی دشمن بن گئے۔ مجھے مذہبی انتہا پسند تک ہونے کا الزام دیا گیا۔ مجھ پر بہت ساری اقسام کے جھوٹے کیس بنوائے گئے اور بنوانے والے میرے والدین ہی تھے، کیونکہ ایک نائٹ کلب کھول لینے کے بعد ان کے تعلقات بہت اونچی ہستیوں سے بن گئے تھے۔ میرے اللہ تعالیٰ نے مجھے ثابت قدم رکھا اور میں والدین کے خلاف ہر موقع پر جیتتی گئی، یہاں تک کہ میری ملاقات ایک مراکش مسلم بزنس مین سے ہوئی۔ وہ عالم دین بھی تھے۔ انہوں نے جب میری رواداد سنی تو نہ صرف مجھے سپورٹ کیا بلکہ مجھے نکاح کا پیغام بھی دیا۔ میں نے چند دن کی مہلت مانگی اور غور و فکر کرنے کے بعد ان سے نکاح کر لیا۔ نکاح کے بعد مجھے بہت زیادہ تحفظ کا احساس ہوا، جیسے مجھے ایک مضبوط سہارا مل گیا ہو۔ میرے شوہر نے میرے والدین کو ان کی بری نیت بھانپتے ہوئے ہر موقع پر شکست دی اور میری طاقت و ڈھال بن گیا، یہاں تک کہ میرے والدین کو احساس ہو گیا کہ وہ ایک چٹان سے ٹکرا رہے ہیں، جس سے ٹکرانے کے نتیجے میں چٹان کا کوئی نقصان نہیں ہوگا بلکہ وہ خود ہی نقصان اٹھائیں گے۔ اپنی پوری طاقت آزمانے کے بعد میرے والدین نے مجھ سے قطع تعلق کر لیا اور مجھے میرے حال پر چھوڑ دیا گیا۔ میرے شوہر نے مجھے دینی علوم سکھانا شروع کیے کسی مستند ادارے سے، تو میں علم حاصل نہ کر سکی، لیکن الحمدللہ میرے شوہر نے مجھے ہر قسم کی دینی اور شرعی علوم کی کتب پڑھائی اور سکھائیں۔ اس کے علاوہ میرے شوہر نے مجھے کاروبار کے متعلق بتانا شروع کیا، اور جب میری دلچسپی بڑھی تو کچھ کام میں بھی اپنے شوہر کی مدد کرنے لگی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے کاروبار میں رزق میں برکت ڈالنا شروع کی اور ہمارا کاروبار بھی بڑھنے لگا۔ میرے شوہر نے مجھے کاروبار میں حصہ دار بنا دیا اور کاروبار سے آنے والے منافع میں کاروبار میں انویسٹ نہ کرتی، بلکہ اس پیسے سے میں ایسی لڑکیوں کو ملازمت ڈھونڈنے میں یا مالی مدد کرنے میں خرچ کرتی جو مجبور ہو کر میرے والدین جیسے لوگوں کی ہوس کا نشانہ بن جاتی ہیں
اور نائٹ کلبوں کی طرف مڑ جاتی ہیں۔ وقت گزرتا رہا، آج میرے بچے جوان ہو چکے ہیں، میں اپنی عمر گزار کر موت کی منتظر ہوں۔ میں نے کئی بار خواب میں اپنی والدہ کو دیکھا ہے، میری والدہ کو آگ کے شعلوں نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، ان کے جسم پر بھونا ہوا گوشت نظر آتا ہے، وہ بھی گوشت کی ایک پتلی سی تہہ ہے جس کے نیچے سے ہڈیاں نظر آ رہی ہیں، اور ہڈیاں بھی انگاروں کی مانند دہک رہی ہیں۔ میں جسے حقیقی دنیا میں ماں کی محبت نہ مل سکی، خواب میں جب میری والدہ میرے لیے باہیں پھیلاتی ہے تو میں اپنی ماں کے سینے سے لگ جاتی ہوں، اور خواب میں جب تک میں اپنی والدہ کے سینے سے لگی رہتی ہوں تب تک ان کے جسم کے سامنے والے حصے سے عذاب ہٹا رہتا ہے اور ان کی تکلیف میں کمی ہو جاتی ہے۔ میں نے اس خواب کا ذکر اپنے شوہر سے کیا تو اس نے مجھے اس کی تعبیر بتانے کے بجائے اس کا مفہوم کچھ یوں سمجھایا کہ میری والدہ نے دنیا میں جو بھی برے اعمال کیے ہیں اس کی سزا وہ پا رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی بیٹی رائے راست پر چلی اور ایک اچھی انسان بن کر زندگی گزار رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی مطیع اور فرما بردار ہے۔ ان کی بیٹی کے نیک اعمال کا صلہ صدقہ جاریہ کے طور پر ان کے والدین اور خاص کر والدہ کو پہنچتا ہے، جس کی وجہ سے ان کے عذاب میں کچھ تخفیف کر دی جاتی ہے۔ یقیناً قبر میں تمہاری ماں کو اس کے اعمال کا بہت اچھے سے اندازہ ہو چکا ہوگا، مگر اب وقت گزر چکا ہے، بہتر یہی ہے کہ تم ایسے نیک اعمال کرتی رہو اور اللہ تعالیٰ تمہارے وسیلے سے تمہاری والدہ کے عذاب میں تخفیف کرتے رہیں گے۔ آپ نے شوہر کی بات سن کر میں بھی کسی نہ کسی حد تک مطمئن ہو گئی، مگر اپنی والدہ کے متعلق بہت زیادہ فکر مند بھی ہوں، کیونکہ وہ جیسی بھی تھی آخر کو میری ماں تھی، اور اسی فکر نے مجھے مزید نیک اور اچھے اعمال کرنے کا عادی بنا دیا ہے۔ الحمدللہ آج میں کوئی چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی ہاتھ سے جانے نہیں دیتی تاکہ اس کا اجر میرے وسیلے سے میری والدہ تک پہنچے اور اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے۔ میں اپنی اس کہانی کے ذریعے تمام لوگوں کو کچھ سبق دینا چاہتی ہوں۔ نمبر 1، انسان کی محبت جتنی بھی پاکیزہ اور پارسا اور خالص ہو وہ فانی ہے، اس کی محبت کی خاطر خدا کے بنائے ہوئے احکامات کو پس سے پشت نہیں ڈالنا چاہیے۔ دولت اور ہوس کے ہاتھوں اندھے ہو کر اگر آپ لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں تو خدا را اپنے ساتھ باقی لوگوں کو گمراہ کرنے سے اجتناب کیا کریں۔ نمبر 3، آپ والدین ہیں اور والدین کا یہ مقام انسان کو مذہب نہیں دیا، یعنی والدین کا ایک مقام ہے، والدین کو مذہب نہیں بنایا۔ اگر آپ اپنی اولاد کو اسی مذہب کے خلاف جانے کا کہیں گے تو یقیناً آپ دنیا اور آخرت میں ناکام اور ذلیل اور رسوا ہو جائیں گے۔ ان الفاظ کے ساتھ یہ اپنی کہانی کا اختتام کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور رائے راست پر قائم و دائم رکھنے، آمین ثم آمین۔ دوستو اسی طرح حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی سے پوچھا گیا کہ کیا کوئی مرد کسی غیر محرم کو پڑھا سکتا ہے؟ فرمایا اگر پڑھانے والا بایزید بستامی ہو اور پڑھنے والی رابعہ بصری ہو، جس جگہ پڑھایا جا رہا ہو وہ بیت اللہ شریف ہو اور جو کچھ پڑھایا جا رہا ہو وہ کلام اللہ شریف ہو، پھر بھی اجازت نہیں ہے۔ یہ سارا سکینڈل اسلامیہ یونیورسٹی والا ہے۔ تو آئیے بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ میں نے پڑھ رکھا تھا کہ علم حاصل کرنا فرض ہے، مگر جب اتنے بڑے عالم و بزرگ کا یہ قول پڑھا تو شش و پنج میں مبتلا ہو گیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ بہت زیادہ غور و فکر کرنے کے بعد میں بھی دور جدید کی پڑھی لکھی نسل کی طرح یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ بابوں کا خدا اور ہے، کتابوں کا خدا اور۔ میرے دل نے بھی یہ تسلیم کر لیا کہ یہ جو مشہور و معروف بزرگ ولی اللہ ہو کر گزرے ہیں
یہ بس عوام کو کہانیاں سناتے رہے ہیں۔ در حقیقت انہوں نے دین کا مقصد اور معنی ہی بدل دیا ہے۔ مگر چند دن پہلے اسلامیہ یونیورسٹی کے سامنے آنے والے اسکینڈل نے میرا نظریہ ایک بار پھر سے بدل دیا اور مجھے ایک بار پھر سے جھٹلا دیا۔ بہت عرصہ قبل لاہور کی ایک پرائیویٹ یونیورسٹی کی طالبہ جو کہ یتیم بچی تھی، انتہائی ذہین تھی، مگر غربت میں گردن تک ڈوبی ہوئی تھی، اس کے باوجود اس نے ہار نہیں مانی۔ مقروض پہلے ہی تھی، یہاں تک کہ باپ کا کفن بھی قرض لے کر خریدا تھا، مگر اس نے مزید قرض لینا جاری رکھا۔ وہ قرض لے کر رقم اپنی تعلیم پر لگاتی جاتی اور اس قرض کے عوض اس کی ماں لوگوں کے گھروں میں کام کر کے قرض چکاتی جاتی، یہاں تک کہ لڑکی نے جوانی کی دہلیز پار کی، ساتھ ہی اس کا میڈیکل کالج میں داخلہ ہو گیا۔ جوانی نے اس کے حسن کو یوں نکھار دیا تھا جیسے شبنم سبز گھاس یا سفید گلاب کو نکھار دیتی ہے۔ لوگ اس پر ترس کم کھاتے تھے، اللہ تعالیٰ کی رضا کو مد نظر رکھ کر اس کی مدد کم کرتے تھے، مگر دل میں میل رکھ کر اس پر مہربان زیادہ ہوتے تھے تاکہ موقع ملنے پر اپنی غلیظ ہوس مٹا سکیں۔ لہذا لوگوں نے اسے اپنے احسان تلے دبا کر اس کی عزت تار تار کرنے کی غرض سے اس کے ساتھ بھرپور مالی تعاون کیا اور اس نے میڈیکل کی پڑھائی شروع کر دی۔ مگر جب لوگوں کی امید حسرت میں بدلنے لگی تو وہ مالی تعاون کرنا چھوڑنے لگے، یہاں تک کہ لڑکی کے تیسرے سیمیسٹر میں پہنچنے پر لوگوں کا حسد بغض جاگ گیا۔ وہ سوچنے لگے کہ اگر یہ ڈاکٹر بن جائے گی تو ہماری محتاج نہیں رہے گی، لہذا لوگوں نے قرض تک دینا بند کر دیا۔ پہنچتے پہنچتے نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ انہیں سود پر بھی قرض دینے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا۔ مجبوراً اس یتیم بچی کو تعلیم ادھوری چھوڑنی پڑی۔ جب لڑکی نے تعلیم کو خیر آباد کہنے کا فیصلہ کر لیا تو اسے حکمرانوں کا ایک دلال ملا جو اپنے مالک تک پہلے ہی لڑکی کے حسن کی خبر پہنچا چکا تھا۔ اس نے لڑکی سے کہا کہ اگر تم چاہو تو اسکالرشپ پر بھی تعلیم جاری رکھ سکتی ہو، تمہارا ماہانہ وظیفہ بھی مقرر کر دیا جائے گا۔ اور ساتھ دلال نے اپنے آقا کی تعریف کے پل باندھتے ہوئے کہا کہ آپ جا کر ان سے مل لو۔ لڑکی کو علم حاصل کرنے کا جنون تھا، وہ میری طرح علم کو فرض مان کر بیٹھی تھی، لہذا اس دلال کے کہنے پر وہ اس کے آقا کے پاس چلی گئی۔ دلال نے اسے بتایا تھا کہ صاحب رات کو فارغ ہوتے ہیں، اس لیے وہ رات کو صاحب سے ملنے چلی گئی۔ صاحب جو نشے میں دھت لڑکی کے حسن کا تماشا بنانے کے لیے، اس کی عزت لوٹنے کے لیے، اسے درندگی دکھانے کے لیے تیار بیٹھے تھے، انہوں نے لڑکی کے پہنچتے ہی دلال کے ساتھ مل کر اس کی عزت پامال کرنا چاہی، مگر لڑکی نے مزاحمت شروع کر دی، یہاں تک کہ عزت کا دفاع کرتے کرتے لڑکی مر گئی اور مری ہوئی لڑکی کی عزت لٹ گئی۔ صبح اخبار میں خبر آئی تھی کہ ایک ڈانسر منشیات کی زیادہ استعمال کی وجہ سے مر گئی ہے۔ لڑکی کی ماں نے لاکھ دھائیاں دی کہ اس کی بچی پارسا تھی، مگر آزاد ملک کے آزاد اداروں نے میڈیکل رپورٹ میں موت کی وجہ منشیات کی زیادتی لکھا۔ مظلوم ماں کی دھائیوں کے باوجود پولیس کہتی رہی ہمارے پاس کوئی رپورٹ کروانے نہیں آیا۔ میڈیکل کالج کی انتظامیہ نے لڑکی کو اسٹوڈنٹ ماننے سے ہی انکار کر دیا۔ عدلیہ کے منصفوں نے لڑکی کی ماں کو جھوٹا قرار دے دیا، یہاں تک کہ وہ انصاف مانگتے مانگتے خود بھی اللہ کے پاس پہنچ گئی۔ اسلامیہ یونیورسٹی کے اسکینڈل میں بھی مستقبل کے حکمران کے شامل ہونے کی اطلاعات ہیں۔ لڑکیاں دلالوں کے ذریعے لالچ دے کر فارم ہاؤس پر لائی جاتی تھی، اور پولیس کا بھی روایتی جواب ہے
کہ کوئی شخص رپورٹ کروانے ہی نہیں آیا۔ آیا یونیورسٹی بھی اس سب کو پروپیگنڈا قرار دے رہی ہے؟ میں وثوق سے کہتا ہوں کہ اس معاملے میں کسی کو سزا نہیں ہوگی، سب چھوٹ جائیں گے۔ بس یہ معاملہ فقط یہ بات سمجھا دے گا کہ مردرجہ بالا قول حضرت جنید بغدادی نے کیوں کہا تھا، اور مجھے تو یہ بھی سمجھ آ گئی ہے کہ خدا ایک ہی، کتابوں کا بھی اور بابوں کا بھی، بس خدا کو پہچاننے کے لیے ضرورت بابوں کی ہے۔ جیسے اس بابوں نے، یعنی اس باب جنید بغدادی نے برسوں پہلے میرے ملک کے حالات کے حساب سے کہہ دیا تھا، نہیں، یعنی نامحرم مرد کبھی نہیں پڑھا سکتا۔ ہاں دوستو، سچ یہی ہے کہ اس میں اسلامیہ یونیورسٹی میں اس معاملے کے اندر جو بھی ملوث ہیں وہ چھوٹ جائیں گے۔ میڈیا نے اس معاملے کو اٹھایا ہی نہیں۔ اس کے علاوہ اگر کسی مدرسے میں کوئی چھوٹا سا واقعہ ہو جاتا تو آپ دیکھتے زمین آسمان یہ ملا دیتے، حکمران تک آگے آ جاتے۔ ٹھیک ہے، یہ معاملہ غلط ہے، چاہے مدرسے میں ہو چاہے یونیورسٹی میں ہو، لیکن یہ اشراف کے لوگ انہیں کون پوچھے گا؟ ان کا تو دفاع کرنے کے لیے ہمارے صدر تک آگے آئیں گے۔ لیکن والدین سے اپیل ہے، خدا را اپنی بچیوں کا خیال رکھو، ایسا نہ ہو کہ آپ کی بچی کسی گینگ کا شکار ہو گئی ہو، ایسا نہ ہو کہ آپ کی بچی کسی مشکل میں پھنس گئی ہو، اس کو پھنسا کر یہ کیا جا رہا ہو اور وہ بیچاری آپ کو بتاتے ہوئے بھی ڈر رہی ہو۔ اپنے بچوں کا خیال رکھو۔ دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے تو لائک شیئر کامنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن ٹی وی پر نئے ہیں تو دوستو اس کو بھی سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچتا رہے۔ دوستو ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔